والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليطهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اس طرح نہیں، خالد اکبر کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے اور کافی ساری تعداد میں مومنین بھی تشریف فرما ہیں. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود بلند آواز سے پڑھیں. سامعین گرامی، ارباب دانش، اہل علم حضرات، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے کیونکہ میرے بعد کافی سارے حضرات پڑھنے والے تشریف فرما ہیں اور زیادہ دیر آپ کو سما خراشی زحمت سے سماعت نہیں دوں گا. جتنی دیر زحمت سے سماعت دوں تمام سامعین کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. دیکھیں، اپنے تعارف کے طور پر ام المسائل کی ذریعہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. مجھے 5 سال ہو گئے ہیں معصومہ کے دربار میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. علمی دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے علم پہ فخر کر سکتا ہوں. پہلا جملہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں، اسی جملے سے میں چیک کر لوں گا کہ کتنی دیر آپ میرے ساتھ رہیں. علمی دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے علم پہ فخر کر سکتا ہوں. لیکن آج اس مومنین کی کثیر تعداد میں اتنا فخر ضرور کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں جس یونیورسٹی کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے. دیکھیں، محمد مصطفیٰ نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں جس زبان سے فروع دین بیان کیے، جس زبان سے اصول دین بیان کیے، جس زبان سے جنت کی رہائشیں بیان کی، جس زبان سے جہنم کی سختیاں بیان کی، جس زبان سے ماضی کے قصے بیان کیے، جس زبان سے مستقبل کی علامتیں بیان کی، جس زبان سے حور و غلمان کے قصے بیان کیے، جس زبان سے احکام دین و شریعت بیان کیے، اسی زبان سے محمد مصطفیٰ نے فضائل علی بھی بیان کیا. کا میں قائل نہیں ہوں. اگر میرا ہاتھ میرے احتکاف بنے تو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، ورنہ اپنا مقدر پھر اپنا نصیب. دیکھیں، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جس میں رسول خدا نے مسائل بیان کیے ہیں اور مولا علی کے فضائل نہ بیان کروائے. اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ مسائل کو فضائل پہ ترجیح دی ہے، بلکہ تاریخ کی کتابوں نے ہمیں بخار کا کہا، بخار کا بتایا کہ مسائل کو پیچھے چھوڑ دیا، فضائل کو ترجیح دے دی. دیکھیں، ہر لمحہ پال پال فضائل علی بن ابی طالب رسول خدا نے بیان فرمائے ہیں. آپ مکے سے جا رہے ہیں تو فضائل، مدینے میں آ رہے ہیں تو فضائل، ہجرت فرما رہے ہیں تو فضائل، مسجد نبی بنوا رہے ہیں تو فضائل، کسی کے یہ دروازہ بند کروا رہے ہیں تو فضائل علی کا دروازہ کھلوا رہے ہیں تو فضائل، ممبر بنوا رہے ہیں تو فضائل علی کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں تو فضائل. میں کہوں گا یا رسول اللہ
سوال پر لمحہ لمحہ آپ نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان فرمائے. کیا یہی چاہتے ہیں کہ علی فضائل کی وجہ سے بلند ہو جائے؟ آواز رسول ہے کہ محسن یاد رکھ، میں یہ نہیں چاہتا کہ علی فضائل کی وجہ سے بلند ہو جائے. یہاں پر محسن ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہے، یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی فضائل کی وجہ سے امامت کا آفتاب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے اسلام کا نواب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے بشارت کا باب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے بلاغت کا چراغ نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے جوہر میں عمران نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے جلال میں شیر یزدان نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے حکمت کا سلطان نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے حقیقت میں انسان نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے تقدیر خدا کا حاکم نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے تعلیم شریعت کا عالم نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے خلافت کا تاجدار نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے خدا بند عالم کا مختار نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے رغبت حق کا آئینہ نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے رسالت کا نگینہ نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے زیور صالحین نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے زینت عرش سے بری نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے ظہور حکام شرافت نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے ذات حکام شرافت نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے عارف دین کی معرفت کا ناز نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے عابد دین کی عبادت کا ناز نہیں ہے. بلند توجہ، علی فضائل کی وجہ سے عابد دین کی عبادت کا ناز نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے غالب والا کل غالب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے غیرت میں ابو طالب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے ساقی کوثر نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے شاقی محشر نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے قطب الانتاب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے حبیب الاحباب نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے کتاب مذکور نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے صاحب نور نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے فاطمہ کا شوہر نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے غازی کا بابا نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے حسنین کا بابا نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے منہاج الصالحین نہیں ہے، علی فضائل کی وجہ سے ابراہیم کا استاد نہیں بنے، بلکہ فضائل علی کی وجہ سے فضائل بنے. خوبصورت انداز کو سماعت فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو نعرے کا کہا نہیں، جس طرح نعرہ لگنا چاہیے تھا اس عظیم الشان مجمع میں اسی طرح لگا نہیں ہے. آپ سکون سن رہے، اگر یہ سکون پسند آ جائے گا تو نعرہ لگا دیجیے گا، ورنہ میرا اپنا نصیب ہوگا. اب یوسف ہے نبی اور گرے ہیں کنویں میں اور نکلے بچ کے. میں کہتا ہوں یوسف ہے نبی، گرے ہیں کنویں میں کوئی فون تو پڑا نہیں تھا، آپ بچ کے نکلے کیسے؟ میں پریشان تھا شہید محسن نقوی کی انہیں میرا کنڈا ہلا کر کہا کہ محسن تو کہہ دے کہ مصیبتوں کا علاقہ بدل گیا ہوگا، قضا کا بات اچانک جتا گیا ہوگا. کنویں سے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. اور جتنے سامعین شریف فرمانا ہے مجھے مولانا حسین کی چونکیاں کر سکتے ہیں. کافی سارے ممالک میں جانا نصیب ہوا، ایران میں بھی گیا ہوں، عراق بھی گیا ہوں، اور شام میں تو مستقل تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور ایک اشرا میں سعودیہ میں نکال کر آیا ہوں. اور ہر ملک میں مجھے میری ملاقات امیروں سے بھی ہوئی ہے، فقراء سے بھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر توجہ میں نے فقراء پر دی ہے، امیروں میں نہیں دی. توجہ کیجیے گا، زیادہ تر توجہ میں نے فقیروں پہ دی ہے. جس ملک کا بھی فقیر ہو، میں نے فقیروں کو دیکھا ہے، جب بھی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے، محمد کے نام پہ دے دے، فاطمہ کے نام پہ دے دے، علی کے نام پہ دے دے، حسن کے نام پہ دے دے، حسین کے نام پہ دے دے. میں نے کسی بھی فقیر کو نہیں دیکھا، چاہے کسی بھی مسئلہ کا ہو، کسی بھی نظر کا ہو، میں نے کسی بھی فقیر کو نہیں دیکھا کہ اس نے بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ پہلے کے نام پہ دے دے، دوسرے کے نام پہ دے دے، تیسرے کے نام پہ دے دے. کافی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، چاہتا اللہ کے نام پہ دے دے، محمد کے نام پہ دے دے، حسن کے نام پہ دے دے، حسین کے نام پہ دے دے. ایک دن
दूसरे के नाम पे क्यों नहीं मारी? उस भिखारी ने कहा हम फकीर जरूर है, अहमद नहीं है। हम इतना जरूर जानते हैं कि भीख भिखारियों के नाम पे नहीं। वहाँ पर एक नया नाम साफ गाड़ी है जो 14 सीटर है, वहाँ से उतरा भूटान पहुंचा, फिर एक नई गाड़ी चलने लगी जो 14 सीटर है। मैंने ये फिर उस बात को सोचा कि इसका मतलब ये है कि 14 का निजाम आप भी कर रहा है। ताकि इस मुख्तसर से में मैं आपको काफी सारी मालूमात देना चाहता हूँ। आपने देखिए रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया सहाबा भी मौजूद थे कि अभी अभी एक शख्स मस्जिद में दाखिल होगा और वो हाथ की बात पूछेगा और वो होगा अहले जन्नत में। सहाबा भी इंतजार करवा रहे, रसूल भी इंतजार कर रहे। तो वो कौन है जिसके बारे में रसूल बशारत देती है? ये जन्नती है, अहले जन्नत में से है। इतने में मस्जिद नबी का दरवाजा खोला, एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। मुझे कुरान मजीद की एक आयत उठा रही है, से मुँह पे हाबलिल्लाह है जमीन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो। या अब्दुल्लाह, ये मुझे समझ में आ गया कि कुरान किताबुल्लाह है, आप रसूलुल्लाह, काबा बैतुल्लाह है, आदम सफ़वतुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है और इस्माइल नबीउल्लाह है। या अब्दुल्लाह, ये हब्लुल्लाह से क्या मुराद है? अब रसूल के होठों पे तबस्सुम आया, रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया जो अली वलीउल्लाह है वही तो हब्लुल्लाह है। वही तो हब्लुल्लाह। और अंदर के बच्चे से मार गया, एक सहाबी खड़ा हो गया, रसूल इसके बारे में तो आपने बशारत है, बाकी जानती है, बेशक विदाई होगा, एक जानती है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस अहले जन्नत से कहो कि वो मेरे हाथ में भी दुआ करे, अल्लाह मुझे भी जन्नत में जगह नसीब अता फरमाए। अब रसूल भी बैठे हुए हैं मस्जिद नबी में, अली भी बैठे हुए हैं, अली और रसूल की मौजूदगी में कह रहा है कि उस अहले जन्नत से कह दूं तो वो मेरे हाथ में दुआ करे। रसूल ने कहा कि बेशक जाओ, अगर तुम्हारे हाथ में दुआ करता है तो करवा लीजिए। अब वो शख्स मस्जिद नबी से बाहर निकला और उस शख्स के सामने हाथ जोड़कर कहा कि रसूल ने आपके बारे में बशारत दे दी कि आप जनती है, यकीनन आप जनती है, अब मेरे हाथ में भी दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे भी जन्नत में जगह अता फरमाए। अब उस शख्स ने कहा कि मुझे ईमान से बताओ कि मस्जिद नबी से आ रहे हो या मस्जिद की तरफ जा रहे हो? कहा कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। कहा कि अली बैठे हुए थे कि चले गए? कहा कि अली बैठे हुए थे। अब पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मुझसे तरस हो जाएगा। उसने कहा कि अली बैठे हुए थे कि चले गए? कहा कि अली बैठे हुए थे। उसने कहा मुझे तेरे अक्ल में तरस आती है कि तू जन्नत बांटने वाले को छोड़ के जन्नत लेने वाले के पास आ गया। जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। आप जाके और उलमाए कराम के लिए सुनते हैं कि अली का नाम का मतलब है बुलंद होना। देखिए मेरे पास इस वक्त लैपटॉप में 62,000 किताब मौजूद है, लेकिन छोटा सा तालिब इल्म जरूर है, लेकिन आज की मुताला भी बंदे के पास होना चाहिए। किताब का नाम है अमाली, शेख सदूक अल-अहमद की बहुत बड़ी किताब है, उसका हवाला रेफरेंस भी देख रहा हूँ। अगर किसी को यकीन आए तो शिया मल्टीमीडिया क्लास में जिसको इंटरनेट का शौक है उसमें से किताब निकाल के मुताला कर सकते हैं। आप जाकिरीन से और उलमाए कराम से ये सुनते हैं कि अली का मतलब है बुलंद होना। एक और मतलब मैं भी बताना चाहूँ, शेख सदूक अल-अहमद ने लिखा कि अली का मतलब हम नामे खुदा होना भी है। के बजाय हम नामे खुदा होना भी का है। मैं कहता हूँ रिवायतों को छोड़ लिया जाए, ऐतों से मुंह मोड़ लिया जाए।
علی کو شاگے کو سر نہ کہا جائے، شافی مہاجر نہ کہا جائے، قطب العطار نہ کہا جائے، حبیب الاحباب نہ کہا جائے، کتاب منظور نہ کہا جائے، صاحب دور نہ کہا جائے، لیکن علی کی فضیلت کے لیے ہم نام خدا ہونا کافی ہے۔ علی کی فضیلت کے لیے ہم نام خدا ہونا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی آپ کو نبی کی کتابیں مل سکے پڑھ لیجیے۔ اللہ نے کسی نبی کا نام اپنے نام کے اوپر نہیں رکھا۔ آدم سے شیش تک، شیش سے انور تک، انور سے کنان تک، کنان سے لہلائی تک، لہلائی سے یارے تک، یارے سے لمر تک، لمر سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے یوشع تک، یوسف سے یونس تک، یونس سے ایوب تک، ایوب سے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں اللہ نے کسی نبی کا نام اپنے نام کے اوپر نہیں رکھا۔ اللہ کے بھی سو نام ہے، میرے مولا علی کے بھی سو نام ہے۔ ایسا مزاج قدرت ہے کہ اللہ نے خود کو بھی ولی کہا، اس کو بھی ولی کہا، خود کو بھی مولا کہا، اس کو بھی مولا کہا، اور خود کو بھی علی کہا، اس کو بھی علی کہا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے نبیوں کو نبوت دے دی، نبیوں کو رسالت دے دی، نبیوں کو عہدے دیے، نبیوں کو منصب دیے، مگر اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا۔ خلیل بنایا مگر اپنا نام نہیں دیا، اپنا شیعہ بنایا مگر اپنا نام نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں پالنے والے تو نے علی کو ہم نام بنا دیا، علی کو نبی بنا دیتا، ہم نام بنانے کی بجائے علی کو نبی بنا دیتا۔ علی کی نبی بننے کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کوئی مشکل کی بات نہیں تھی۔ علی کے نبی بننے کے لیے بس بستر پر لیٹنے کی دیر تھی۔ علی کے نبی بننے کے لیے بس بستر پر لیٹنے کی دیر تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کوئی دقت کی بات نہیں تھی، بس بستر پر لیٹنے کی بات تھی۔ بس آواز قدرت آئے گی، مجھ سے یاد رکھ میں اسے کیا نبی بنا اور جس کی ولایت کی وجہ سے سارے نبی بنتے آئے۔ جس کی ولایت کی وجہ سے سارے نبی بنتے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس نے بلوغ کی بات ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ کوئی نبی کوئی مرسل ایسا نہیں ہے جس کو میں نے جس سے اقرار ولایت نہ لیا ہو اور نبی بنا دیا گیا ہو۔ پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اقرار ولایت نہ لیا گیا ہو اور نبی بنا دیا گیا ہو۔ اب اقرار ولایت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ اب اقرار ولایت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ تقریبوں کو سننے کا آپ میں میرے خیال میں رواج بھی نہیں ہے۔ پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ آدم نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، لوگ نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، ابراہیم نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، اسماعیل نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، موسیٰ نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، عیسیٰ نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے۔ اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ اور آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی وزیر بنتا ہے، جب کوئی صدر بنتا ہے، جب کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو ایک سیمینار ہوتا ہے جسے حلف برداری کی تقریب کہتے ہیں۔ اس میں پہلے قسم کھلائی جاتی ہے کہ ملک کا وفادار رہو گے تو حکومت دی جائے گی ورنہ حکومت نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے بھی یہی قانون بنایا، پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں پہلے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنا۔ جب علی ولی اللہ کے بغیر نبی نہیں بن سکتے تو علی کے قطار کو جنت کیسے ملیں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اللہ نے عرش کو بنایا، عرش کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے لوگوں کو بنایا، اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔
اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کی سطح پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کے طبقات پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے سماوات کو بنایا، اس کی سطحوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے اسرافیل کو بنایا، اس کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے جبرائیل کو بنایا، اس کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کے 8 دروازوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں کہتا ہوں پالنے والے، تو نے ہر چیز کو خلق کیا، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پالنے والے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو نے ہر مقام پہ لکھا علی ولی اللہ، لیکن جہنم میں علی ولی اللہ کیوں نے لکھا؟ اب آتے تو ہیدر کی منہ سے یاد رکھ، میں نے علی ولی اللہ اس لیے نہیں لکھا جو دنیا میں علی سے ڈرتے تھے اسے جہنم میں جانے میں زحمت نصیب نہ ہو۔ جو دنیا میں علی سے ڈرتے ہیں انہیں جہنم میں زحمت نہ ہو، جانے میں زحمت نصیب نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ہر جگہ علی ملیں گے، ہر جگہ علی ملیں گے، دامن کو بچائیو، بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیو۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزیزانو، ایک سوال کا مجھے جواب دے دو، ممبر میں بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، سکینہ سخی کی بیٹی تھی؟ دیکھیں، رونا یا رومانا ذات یا تکلیف کا کام نہیں ہوتا، روتا وہی ہے جس کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں بہنوں سے اور جس کی 4 سال کی بچیاں ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ سکینہ سخی کی بیٹی، کریم کی بیٹی تھی؟ اگر شمر منون، شمر کمینہ سوالی بن کے بیٹی سکینہ سے دورنا بنا دیتی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر وہ سوالی بن کے بی بی سکینہ سے دور مانگ لیتا تو کریم کی بیٹی تھی، یقیناً دے دیتی۔ آزادہ روز سے اسپتال مان انداز سے دوروں کو چھینا، جناب سکینہ نہ بھائی اکبر کی لاش پہ گئی، نہ بابا حسین کی لاش پہ گئی، سیدھی فرات کی طرف گئی جہاں چچا عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی، کہا چچا جاگ میرے دور چھن گئے، اجرکم اللہ۔ چچا عباس جاگ میرے دور چھن گئے۔ آج سے 20 برس پہلے ہندوستان سے 100 آدمیوں کا قافلہ گیا ہے کربلا میں، ساری زریوں کی زیارت کی، آخر میں مولا عباس کی زری پر پہنچے تو اتفاقاً مولا عباس کی زری کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا۔ جتنے بھی زوار تھے نا ان کو ایک موقع فراہم ہوا کہ مولا عباس کی زری کے آج بھی ہے نا، زری کے چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے۔ ایک زائر نے ہوٹل سے اپنے ہاتھ میں شیشی دی اور مولا عباس کی زری میں جیسے پہنچا نا، پانی کو شیشی میں باندھ کیا اور ہوٹل میں آ گیا۔ جتنے بھی زوار تھے تمام زائرین کو کہنے لگا آپ کو کیا ہوش تھا کہ پانی چاروں طرف طواف کر رہا تھا، میں نے شیشی میں پانی لیا ہے۔ تو زائرین نے اس کا حلقہ بنایا، جلدی سے کہا کہ ایک ایک گھونٹ بھی ہمیں پانی کا دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس زوار نے کہا کہ میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں دوں گا۔ تو زائرین نے کہا تو اس پانی کا کرو گے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے دیکھتے آؤ میں اس پانی کا کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کربلا سے قافلہ روانہ ہوا، شام پہنچا، جب بی بی زینب کی زری سے قافلہ ہوتا ہوا بی بی سکینہ کی زری پہ قافلہ پہنچا۔ جس کو ماتم کرنا آتا ہے وہ ماتم کرے گا۔ بی بی سکینہ کی زری پہ قافلہ پہنچا، کسی نے بی بی سکینہ کی زری پہ گڑیا پھینکی، کسی نے بالیاں پیش کی۔ اس زوار نے پانی کی شیشی کو نکالا اور ڈھکن کو کھولا، کہا سکینہ، کسی نے بالیاں پیش کی،